جلد کے ناظرین جو اسپیشل نشریات دیکھیں کل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پشاور کا جو سانیہ تھا اس کے شعبہ کو سلام بھی کر رہے ہیں اور بہت سے احباب سے بات بھی کی شعبہ کے لواحقین سے مختلف شخصیات سے اور آج بھی یہ نشریات جاری ہیں اور اگر آپ ہمیشہ کی طرف خدا میں جاؤ تو خدا کا زندہ پاکلام بائبل مقدس کی آیت کریمہ دیکھیں وائس کی کتاب 9 باب 18 آیت میں لکھا ہے کہ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے اور ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی حکمت نظر نہیں آتی اور لڑائی کے ہتھیاروں کی اگر بات کریں تو اتنے تباہ کن ہیں کہ نسل انسانی جو ہے وہ کام جاتی ہے اور جو انسانی پشاور کو حکومت دیے ہوئے تیسرا دن ہے لیکن ابھی بھی فضا میں ایسے فیل ہوتے جیسے سسکیاں بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں آئیں بھی سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پوری فضا جو ہے وہ سوگوار آپ کو نظر آتی ہے تو آج برطانیہ سمیت مختلف ایریاز میں مظاہرے بھی ہوئے پاکستان میں بھی ہوئے اور لندن کی اگر بات کریں تو پاکستان ہائی کمیشن کے آگے اور اس کے بعد پھر کین ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ایک دو بڑے اہم اجتماعات تھے اور دونوں جگہوں پہ پٹیشن بھی دی گئی یہ ظاہر مذہبتی پٹیشن تھی لیکن یہ ظاہر جو دنیا بھر میں مسیحی اور انسان دوست غم زدہ لوگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیو مناظر آج کے آفٹر نون کے جس میں مختلف پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی شرکت کی مختلف لوگ برطانیہ کے مختلف ایریا سے آئے اور انہوں نے شرکت کی پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں نائٹس برج اور اس کے بعد پھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مناظر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح جو گزر رہے تھے وہاں سے مختلف ممالک کے وزٹرز کوئی بھی لوگ تھے تو ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں مسیحوں کے پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور اس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی دوست انہوں نے بھرپور شرکت کی ان مظاہروں میں پرامن تھا یہ آپ شمع دیکھ سکتے ہیں جس طرح جلائی گئی شہدائے پشاور کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور خصوصی دعائیت تقریب جو ہے وہ برطانیہ میں یورپ میں ہر جگہ پہ ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے آج جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہوگا یونو میں تو دیکھیے صدر براک اوباما نے بھی مذمت بھی کی اور دعوت سے بھی کی اور کنڈولیشنز بھی بھیجی جو شہدا کی فیملی ہیں پشاور کے اور سینٹ چرچ کی لیکن پاکستان میں جو اہل اقتدار ہیں وہ آج بھی تقسیم کا شکار نظر آتے ہیں اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ غور سوچنا آپ چاہتے ہیں وہ قدرتی طاقت تھی کہ پاکستان میں 7.7 ریکٹر اسکیل پہ ناپا گیا ایک بھونچا وہ پاکستان میں آیا جس میں ابھی جب ہم آنے بڑھے ہوئے ہیں تو 80 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اس پہ بھی دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ پشاور کے واقعے کے ایک دم بعد یہ کیسے ہو گیا تو خدا کو پتہ کرام کے کاموں کا تو اس وقت مظاہرے بھی ہو رہے ہیں مطالبے بھی ہو رہے ہیں اتحاد کی فضا بھی نظر آ رہی ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان کے مسیحوں کے ساتھ اور مختلف بارین سے آج بات بھی کریں گے اسٹوڈیو گیسٹ بھی موجود ہیں مختلف بارین ٹیلی فون پہ بھی ہوں گے اور آپ کے لیے بھی موقع ہوگا کہ آپ بذریعہ ٹیلی فون آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر پہ بھی کوئی بھی بحث ہو کوئی پوائنٹ ریز کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹریبیوٹ فاتر پہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور پروگرام میں شامل کریے گا محترم نئی واحد صاحب ڈاکٹر تقیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ شروع میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ پروفیسر محمد رفائل صاحب استاد بھی ہیں محقق بھی ہیں اور تقیہ نگار بھی ہیں مختلف حالات واقعات پہ نظر ہوتی ہے سر میں شکر گزار ہوں آپ اسپیشل ٹرانسمیشن میں چیف جنرل اسٹوڈیو میں پروفیسر صاحب یہ سنڈے کو ہم نے دیکھا کہ یوں لگا جیسے اب زندگی اور موت کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پہ ہوگا نسل کی بنیاد پہ ہوگا جنس کی بنیاد پہ ہوگا کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ خان صاحب یہ سلسلہ پہلے دن کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا میرا خیال 1978 سے جو میں نے وہ سنبھالا گیا تھا یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں کبھی چرچز پر آگ لگائی جا رہی ہے کبھی بستیوں کو جلایا جا رہا ہے کبھی اجتماعی طور پر لڑکیاں اٹھائی جا رہی ہیں یعنی قانون کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے اصل میں انسان اپنی فطرت سے موجود ہے اگر آپ مذہب کو چھوڑ کے انسان کی ذاتیات پہ دیکھیں تو انسان کی سائیکولوجیکلی اس میں 2 طرح کی شخصیت پائی جاتی ہے ایک اعتدال پسند اور ایک شدت پسند ٹھیک ہے اسے نارمل ہے اپنے نارمل بھی کہہ سکتے اب یہ فرد پہ بھی منحصر ہے اور اجتماعی طور پر
کسی گروپ یا کسی قوم پہ بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک احساس کمتری کہ اس لیول پر اب پہنچ گئے ہیں جہاں سے پیرانوائڈ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے جو دوست جانتے ہیں کہ پیرانوائڈ ذہنی امراض کی وہ قسم ہے جہاں سے ہر طرف دشمنی دشمن نظر آتے ہیں, کوئی دوست نہیں. اور یہ پیرانوائڈ شروع اس وقت ہوا ہے پاکستان بننے سے پہلے, جب پاکستانی قوم کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جی ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جسے یہ حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں. کام ہم کوئی نہ کرے, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, لیکن ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں. ٹھیک ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 700 سال میں مسلم ورلڈ نے ایسی کیا چیز دی, ایک بال پین تک تو وہ دے نہیں سکے مسلم ورلڈ دنیا کو. ٹھیک ہے, لیکن حق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے حاصل, اور اس کی دلیل کو دینے کے لیے صرف اور صرف اپنی تاریخ کے حوالہ کیا دیتے ہیں. تاریخ آج تک کسی نے دیکھی نہیں, صرف سنی جاتی ہے, کاغذ پہ لکھی ہوتی ہے. تاریخ تو وہ ہے کہ جنرل ضیاء صاحب بھی جو تھے وہ پاکستان کے مرد محمد بنے ہوئے تھے, انہوں نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی تھی. اور یہی پرابلم ہے کہ تاریخ کے حوالے دیتے ہوئے دیتے ہم یہ بھول ہی گئے کہ تاریخ میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, مبالغہ رائی بھی ہو سکتی ہے, مغالطے بھی ہو سکتے ہیں. یہ مبالغہ رائیاں, مغالطے, خوش فہمیاں اور ہماری اجتماعی نرگسیت اس حال پر پہنچ گئی کہ اب ہم پیرانوائڈ ہو گئے اور ابھی ہر طرف دشمن نظر آتا ہے. اور نیما صاحب جس دشمنی کی بات کر رہے ہیں یا پیرانوائڈ کہتے ہیں کہ قوم پورا معاشرہ نظر آتا ہے, تو اس بیماری کو تو پروفیسر صاحب نے تشخیص کر دی, علاج کی بات کریں گے, لیکن علاج سے پہلے جو دوائیاں نظر آتی ہیں ہمیں اس پرابلم کی وجہ سے, اس کا مظاہرہ ہم نے سنڈے کو بھی دیکھا. اور تاریخی وقت کی بات کر رہے تھے تو پشاور کے تاریخی چرچ میں گزار مسیح کو تاریخ بنا دیا گیا. ان مسائل کا حل کہاں سے شروع کیا جائے, کہاں کیا جائے؟ مذمتیں بھی ہوتی رہیں گی, سارا کچھ ہوتا رہے گا, افسوس دل میں ہمیشہ رہے گا, کہیں نہ کہیں سے اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا. اس کا سرا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ شکریہ تسکین صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے شہداء جو ہیں, ہمارے بہن بھائی بچے, ہماری بیٹیاں, میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند مسیح نے کہا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور ایک جگہ اور کہا گیا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو مسیح میں سوتے ہیں. ہمیں جو فرمان مسیح ہے وہ یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کون سی زندگی؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ہم اس دنیا میں مسیح یسوع کے وفادار رہتے ہیں, اس کے حکموں پر چلتے ہیں, تو پھر اس کے عوض خداوند مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج دے گا. ہمارے لیے کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں نشانہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں, اور مسیح یسوع ہمیں امید خوشخبری دیتا ہے کہ میں موجود ہوں اور تم بالکل فکر نہ کرو, اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ تمہاری ہے. اب آئیے دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے. جناب, معاملات وہاں حل ہوتے ہیں جہاں دوسری پارٹی جو دوسری طرف معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہو. جیسے حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن اس کے عوض دہشت گرد جو ہیں وہ کبھی آرمی پہ حملے کرتے ہیں, کبھی کرسچن پہ کرتے ہیں, کبھی شیعوں پہ کرتے ہیں. تو اس طرح کیسے مذاکرات جو وہ چل سکتے ہیں یا آگے نکل سکتے ہیں؟ ایک اور میں چلتے چلتے آپ کو بات بتاؤں. ایک نجی ٹیلی ویژن نے جب جسانیہ ہوا ہے تو اس نے جناب خبر یہ لگائی کہ دہشت گردوں نے صفائی کرنے والوں کا صفایا کر دیا. ایک سرکاری ٹی وی چینل نے یہ کہا ہمیں اس قسم کے واقعات روکنے ہوں گے, ورنہ اگر یورپ امریکہ نے
ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تو ہم کیا کریں گے, ہماری صفائی کون کرے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے بڑوں نے دیکھا. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہمیں تنور سے اٹھایا گیا, ہماری حجامت نہیں بنائی گئی, ہمیں پانی پینے نہیں دیا گیا, ہمارے منہ پہ ہمیں چوڑا کہا, کبھی بھنگی کہا, ہمارا مذاق اڑایا گیا, ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا گیا, اور ہم آگے سے سوائے شکریہ یا اپنی راہ لینے کے اور ہم نے کچھ نہیں کہا, کسی کو کچھ نہیں کہا. ان کو یہاں بھی صبر نہیں ہوا. انہوں نے پھر اس کے بعد توہین رسالت کا کیس لے کے آئے کہ نہیں اس طرح یہ زیادہ اور قابو آئیں گے. یہ ساتھ یہ سلسلہ دیکھ کے آگے بڑھتا جا رہا ہے. مجھے یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, ہم برابر کے پاکستانی ہیں یہ کہتے ہیں. اگر ہم برابر کے پاکستانی ہیں بھائی, نہ کسی کانفرنس میں, نہ کسی آپ نے ترمیم میں کسی جگہ ہمارے نمائندوں کو آپ جگہ نہیں دیتے, کہیں بٹھاتے نہیں, کہیں ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. یہ کچھ دن ہوئے ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں تجویز دی گئی کہ توہین رسالت کا جو کیس ہے اس میں جو جھوٹا کیس بناتا ہے اس کو بھی سزائے موت. لیکن اگلے ہی روز اس پہ وہ مولانا شرانی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. توہین رسالت کا جو جھوٹا کیس کرے گا اس کو آپ وہ عام ایک فوجداری جو سزا ہے وہ دے دو. یہ اس میں کوئی ترمیم کوئی تبدیلی اور اس حوالے سے کچھ اور بھی آج پاکستان کی پارلیمان کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا. اور اگرچہ ہمارا موضوع جو پشاور بھی رہے گا لیکن اس کے اسباب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب صرف اگر پاکستان کی صرف 66 سالہ تاریخ کی بات کریں, ہم 66 سال کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھتے بڑھتے تو 66 سال پہ آتے. آج بات یہ بھی کر لیجیے کہ پاکستان ایک مذہب کے نام پہ بنا, ایک خاص طبقے کے لوگوں کے لیے بنا, اور بانی پاکستان کے جب ہم مثال دیتے ہیں اور ہم 11 اگست اور پتہ اس طرح کی ڈیٹس کو یاد کر کے تو شاید اپنی تسلی کی باتیں کرتے ہیں. کہ آپ کو لگتا نہیں کہ آج یہ مان لیا جائے کہ 11 اگست 1947 کی تقریر بھی جو تھی جنازہ کی وہ بھی تضاد پہ مبنی تھی, کانٹرڈکشن تھی. ایک طرف وہ اتنے سالوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جی مسلمان یا ہندو 1000 سال اکٹھے رہے, لیکن پاک اسٹڈیز میں ہم نے یہی پڑھا کہ اکٹھے رہے, ان کے رہن سہن الگ تھے, مذہبی رسومات الگ تھی, کپڑے الگ تھے, کھانے پینے کی چیزیں الگ تھیں, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ نے مذہب کے نام سے ملک بنا دیا. پھر 11 اگست کو آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو ہندو نہ رہے گا, مسلمان مسلمان نہ رہے گا. اگر نہ رہے گا تو پھر آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اس تضاد پہ کیا کرائیں گے آپ, کیونکہ اس پہ اب پاکستانی میڈیا پہ بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی. نہیں وہ نہ ہو مجھے سمجھ نہیں لینا ہے. جو حادثہ وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا 1936 میں رینڈل نام کا شخص تھا, اس کی کتاب تھی ہمارے ہندوستانی بھائی, ہمارے مسلمان ہندوستانی بھائی, رینڈل نام کی کتاب, رینڈل بندے کا نام تھا. اس میں 1936 میں اس نے کہا تھا, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ دو قومی نظریہ جس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا کانسیپٹ تھا, اس نے کہا کہ 1000 میل کا فاصلہ ہے ان کے درمیان, سوائے ایک چیز کے مذہب کے ان کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اتحاد کتنے دن یا کتنے مہینے چلے گا. یہ بات 1936 میں ہو گئی تھی, پاکستان بننے سے 11 سال پہلے, ٹھیک ہے, اور وقت میں ثابت کر دیا کہ رینڈل کی بات صحیح تھی. 1971 میں وہ دو قومی نظریہ بقول گاندھی کے, اندرا گاندھی کے, کہ میں نے جو دریائے اپنا ہند میں قائد اعظم کا دونوں قومی نظریہ بحر ہند میں پھینک دیا, ٹھیک ہے, اور وقت میں ثابت کر دیا. اب تو وہ دو قومی نظریہ تھے, اس میں تو 6 قومی نظریہ بن چکے نا. آپ بلوچستان میں جھنڈا نہیں لگا سکتے پاکستان کا, آپ کسی کا بلوچستان آزاد وزیرستان کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کے پختونخوا میں, پاٹا میں, ٹھیک ہے. سندھ کے اندر جناب وہ آرمی نے بھٹو کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے زور کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ سے جناب جی سندھ بنائی. اسی طرح ان کے اندر دو توڑنے کے لیے انہوں نے جنا پور بنا دیا. لیکن بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسے پروفیسر بات کریں, لیکن 86 سالہ تاریخ کی بات کریں, بلکہ معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. 9/11 کے بعد تو شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہر طرح کے جذبات کی. تاریخ بتاتی ہے کہ مسیحوں کے موضوع مکہ میں پاکستان کی عمر ابھی 5 سال تھی, 53 میں اس وقت بھی چرچ کو نظر آتش کر دیا گیا, توڑ دیا گیا. کیا مسیحی ہمیشہ کرنے والا رہیں گے, رہے تھے, پہلے کچھ مذہبی شدت پسندی کا وہ نشانہ بنتے رہے,
अब कुछ और लोगों का निशाना बनते रहे हैं, या सिर्फ तख्ता मश्की रहेंगे या बनते रहे हैं, या इनका क्या? फिर वो कुछ लोग कहते हैं नहीं आपका तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, तमीर पाकिस्तान से लेके तश्कील पाकिस्तान, ये सारी बातें करते हैं। हम कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या हैसियत है, क्या हैसियत है? ये एक और छोटा सा इजाफा करूँ मैं, ये 60s में 60 की दिहाई डॉक्टर खैरुल्लाह मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल, बहुत बड़े दानिश्वर हमारे मसीह कौम के, तो ये उस वक्त उन पे हमला हुआ था, लाइब्रेरी पे हमला किया गया, डॉक्टर साहब का सर फटा, उस वक्त छोटे थे, और बाइबल मुकद्दस को आग लगाई गई। ये सियालकोट की तारीख में शायद पहला वाक़या था पाकिस्तान बनने के बाद। जनाब अभी मैंने जो जिक्र किया था पहले, तो इन रसालत के इसके ज़िम्मन में, तो दरअसल मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता भी आपने कायदे आज़म का हवाला दिया, ठीक है, हम मानते हैं कायदे आज़म एक शरीफ आदमी थे, उनकी नीयत नेक थी, वो जो कहते थे वो करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनको भी मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद जनाब जो क़यादत है वो कायदे आज़म के जो ज़हन के लोग थे उनके हाथ में ना रहे, और आहिस्ता आहिस्ता फौज, फिर और लोग, फिर और लोग, फिर जनरल ज़ियाउल जैसे लोग आए, और बदकिस्मती से हर दौर में मसीहों के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होती रही है। कोई ऐसा कानून बना दिया, कभी हमारे अदाले हत्या लिए गए, कभी 65 में हमें जंगी कैदी बना दिया गया। तो इस तरह इसका हल जनाब जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात आप देखें, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जगह जगह की बलूचिस्तान में और जगह ये जो तालिबान है, फिर और दहशतगर्द है, तो ये आखिर ये शौकिया तो नहीं कर रहे, ये इनका कोई ना कोई ख्वाहिश एजेंडा सब कुछ है ना। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हम जमहूरियत को नहीं मानते। जरूर बात करते हैं कि असल मामला क्या है। पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तान के जो हुकूमती जवान है उनको भी ये तस्लीम करने में तकरीबन 10-12 साल लगेंगे। ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, किसकी जंग लड़ रहे हैं, अपनी है नहीं है। अगर आपकी अपनी जंग नहीं है तो फिर आपकी चेक पोस्ट बनी हुई है, आप किसकी जंग लड़ रहे हैं, मत लड़ें। लेकिन मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि मसीही जो इबादत गाहें थी 9/11 के बाद अगर सिर्फ बात करें तो रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए। कुछ बातें हमें याद भी हैं कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी शहर बहावलपुर में ये टेक्निकली स्पीकिंग 28 अक्टूबर 2001 को एक चर्च पे जब हमला हुआ था, इसमें बच्चों समेत 16 अफराद हलाक भी हो गए थे, और कुछ शोहदा के रिश्तेदार यहाँ बताने में मौजूद हैं। और इसके बाद मुस्लिम चर्चेस पे भी हमले हुए, जिसपे अभी थोड़ा सा बताते मुझे बताया गया कि अभी हमें पाकिस्तान की मुमताज जमात MKM मुतहदा कौमी मूवमेंट, उसके तर्जुमान और पाकिस्तान साहब के तर्जुमान सलीम दानिश साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सलीम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तस्लीम साहब आपका और ग्लोरी टीवी का और तमाम मसीह भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से आप तमाम मसीह भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से तारीफ करूँगा। अल्लाह उन तमाम शोधाओं के दर्जात को बुलंद करे। और इस मुश्किल घड़ी में आपने देखा कि MKM भी सबसे पहले मसीह भाइयों की मदद के लिए और मजम्मत के लिए आगे बढ़े। आज भी आपके साथ हम शाना बशाना है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। देखिए बात यह है कि जब तक नीयत साफ ना हो उस वक्त मसाइल हल नहीं होते। मसीह भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म की घड़ी में हम तमाम लोगों को भरपूर आवाज उठानी चाहिए। अगर ये आवाज आज से पहले उठा ली जाती तो आज ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसका जिक्र अल्ताफ हुसैन भाई पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं और कह रहे हैं, तो फिर आज इस तरह के बम धमाके नहीं होते। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, आप तमाम भाइयों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। देखिए जब हमारा घर होता है और हमारे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी जब हम पर होती है तो हम उस घर की हिफाजत करते हैं, और अगर हमसे जब नहीं हो पाता तो फिर हम उसको वो हाफिज रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो हमारे पास आर्मी है, पुलिस है, फोर्स है, इतनी बड़ी दुनिया की 6-7वें नंबर की फोर्स है, पुलिस बेताशा है, रेंजर बेताशा है, वो किस काम की अगर हम
حکومت نہیں کر سکتے. سلیم صاحب یہ بھی فرمائیے کہ کیا پاکستان کے جو اہل اقتدار ہیں ان کی خاموشی کہہ لیں یا کسی مسئلے کے تحت وہ چپ ہیں تو ان کی خاموشی یہ طالبانیت کی ترجمان نہیں لگتی آپ کو؟ پر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ کوئی میں تو نہیں لیکن یہ تو آپ کو تمام لوگ ان لوگوں کے جو اہل اقتدار ہیں ان لوگوں کے عمل سے ظاہر ہو جائے گا. ایک طرف بھرپور دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کا کوئی شہر کوئی علاقہ کوئی گرجا کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے اور پھر دوسری طرف یہ لوگ راز علاقہ ہیں کہ ان سے مداخلت کریں گے. ارے بھائی جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. یا تو پھر میں تو یہ کہوں گا دیکھیے آپ تو پھر بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ مسیح بھائیوں کے لیے ہم بھی اور پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے. ہمارے ساتھ جو کراچی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے تو ہم آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں. ہم ہمارے لیے تو کوئی آواز بھی نہیں بلند کرنا. ہر روز جنازہ اٹھتا ہے وہاں بلا تفریق کرسچن ہو سنی ہو یا یہ کہ وہ شیعہ ہو کوئی بلا تفریق وہاں کراچی میں بم دھماکے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور حکومت ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے. آج دیکھیے انہیں لوگوں کی جتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یہ طالبان ہمارے بھائی ہیں ان سے ملاقات کرنے چاہیے. اب اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی نہ کریں گے اور وہ ہر روز ان کو اتنی شے مل رہی ہے کہ وہ اتنے طاقتور توانا ہو گئے ان کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ حکومت کوئی کاروائی نہیں کرے گی تو وہ آج سلیم صاحب ان کے پاس کیا حکومت وقت کے پاس کیا کوئی انسانی یا اخلاقی جواب موجود ہے مذاکرات پر؟ دیکھیے کوئی اخلاقی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اگر دہشت گرد ہے تو دہشت گرد کے خلاف بھرپور دہشت گرد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم یہاں کیا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر افہام و تفہیم کی بات چیت کی ٹیبل ٹاک کی قرار آلات ہیں اور وہ دھماکوں پر دھماکے کیے جائیں. معصوم بے گناہ بیچارے بچے اعلیٰ فوجی قیادت کو بھی نہیں بلکہ انہوں نے چھوڑا. اور اس کے علاوہ اس وقت آخر میں فرما دیجیے کہ اب کیا وقت کا زیان کیوں کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کوئی آخری مارکر کیوں نہیں ترتیب دیا جا رہا؟ نہ ترتیب دیا گیا تو کیا اثرات ہوں گے آنے والے چند ہفتوں میں چند ماہ کے اندر صورتحال بگڑے گی سدھر جائے گی کوئی راستہ نکل آئے گا کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ تو بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں پوری قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے اور قوم کو اگر حکومت اگر مدد نہیں کر سکتی تو عوام کو کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے آپ اپنی عبادت کا خود ہی سامان پیدا کیجیے. پھر آپ دیکھیے میں یہ دیکھتا ہوں میں آپ کو دعوے کی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر عوام نے ان کے خلاف خود کارروائی شروع کر دی تو ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. لیکن میرا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے تو پھر اس حکومت کا کیا جواب ہے اگر یہ اپنے عوام کی حفاظت کا حلف اٹھاتی ہے اور حفاظت نہیں کر پاتی ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا یہ بھی ان کے ساتھ مجرم ہیں. ان کے خلاف بھی ہمیں کسی طرح کے لیے سوچ سکنی چاہیے جس طرح سے کہ دہشت گرد وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے اگر ظلم کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو پھر آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو ہم اگر خود تو ان کے لیے آواز عوام کو اپنے کھڑے ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے گلیوں محلوں میں جو دہشت گرد رہتے ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کو ہمیں تمام مسیح بھائیوں کو مسلمانوں کو شیعوں کو سنی کو بلا تفریق ایک ساتھ ہو کے دہشت گردوں کے خلاف شیشت لائی دیوار بن کے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے. سلیم دانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی. سلیم دانی صاحب کے اور متحدہ قومی موومنٹ سلیم صاحب کے جی میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام نے پچھلے 5 سال میں تو جمہوریت کے نام پہ بڑا کچھ برداشت کیا. اگر مسیحی کمیونٹی کی بات کریں تو ہمیں بڑے بڑے واقعات نظر آتے ہیں پرسیکیوشن کے. کیا عوام مزید 5 سال ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی دیکھتی رہے گی؟ انہوں نے تو جیسے ایک بیان فرمایا کہ اس طرح شاید نہیں چلے گا معاملہ. کیا فرمائیں گے؟ میں آپ کو ایک بات کھول کے بتا دوں کہ آپ مسلم ورلڈ میں کسی بھی ملک میں برونائی دارالاسلام سے لے کر افریقہ کے کسی بھی ملک میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کسی نان مسلم کو اپنے ساتھ بٹھا دے گا یہ آپ کی خوش فہمی ہے. میں آپ کو برملا اوپن ٹی وی پہ کہتا ہوں اگر کسی نے میری بات کو چیلنج کرنا ہے آن لائن آئے مجھے بتائے وہ ملک بتائے مسلم دنیا کا وہ ملک بتائے جس کے اندر کرسچن کسی بھی نان مسلم کو مسلم ورلڈ کے اندر ایکول رائٹس ہوں انکلوڈنگ پاکستان. ادروائز
मेरा फेसबुक चेक कर रहे हैं, मैं आपको फेसबुक पे वो मनाजर दिखाता हूं कि किस तरह हिंदू हजरत अली के और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं, किस तरह क्रिश्चियन चर्चेज में बुलाकर मौलवियों को अजान की दावत दी जाती है और पूरा चर्च भरा होता है कि देखें एक मुसलमान जो किस तरह अजान देता है। इक्वल राइट की बात आप करते हैं, इक्वल राइट मुसलमानों के हाथ में बदकिस्मती से मेरे बहुत से मौसम है, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुसलमान है। असल में मुसलमानों के दरमियान दो तरह के लोग हैं, एक एतदार पसंद है, एक इंतहा इंतहा पसंद है, तीसरा फर्द इनके दरमियान है ही नहीं है। अच्छा, अब मुसलमान के हाथ में, दोनों हाथों में दो अलग अलग चीजें, जब वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में उतरता है तो एक वो कार्ड उठाता है, उसके ऊपर लिखाता है कि यूनाइटेड नेशन के तहत जो है इंसानी हकूक वो मेरा हक है, ठीक है। अब जब वो मुस्लिम वर्ल्ड में जाता है तो वो कार्ड पीछे कर लेता है, एक और कार्ड आगे लगा देता है, उसमें लिखा होता है कि शरई लॉ, और वो कहता है कि शरई लॉ के तहत मेरा हक है, और वो शरई लॉ के तहत फिर हमें देखता है। लेकिन दो दिन जो के लिए तो पाकिस्तानी मिनॉरिटीज के सो कॉल्ड नुमाइंदगान है, असके नसर का नाम भी आज ले रहे हैं, ये उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मीडिया पे आज बात की, जो आपस के इमानों में बात की, कामा माइकल साहब, डॉक्टर पॉल भट्टी ने कल बात की थी। डॉक्टर पॉल भट्टी ने कहा कि ये पेशावर चर्च के मामले को मजहबी रंग न दिया जाए, पर आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। और कामा माइकल साहब ने आज कहा कि पेशावर चर्च पे अगर जानलेवा हमला हुआ, इसके बावजूद तालिबान से मुज़ाकरात का वो मुतालबा करते हैं, और आपके नासिर साहब ने भी मुतालबा जरूर किया मुज़ाकरात का, जो शायद उनकी सियासी मजबूरी थी। तो इस पर हम नाज़रीन के मैसेजेस भी देंगे, फेसबुक के जरिए भी, लाइव कॉल के जरिए भी, बल्कि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं जो अकलियत के नाम पे जिन्होंने सियासी डाका मारा है। हेलो प्रतीक भाई, सबसे पहले आपको सलाम, आपके मेहमानों को सलाम। सलाम सलाम। कौन सा बात जल्दी से बात करो सर। सबसे पहले आपको और आपके दोनों मेहमानों को की खिदमत में सलाम करते हैं। थैंक यू सर। ये तारे चले सर, तारे साहब आपका टीवी पीछे जो ऑन है इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। भाई मैं शुरू करता हूँ जी जी। इन अल्फाज से, वो देखो कौन बेगुनाह किसी के खून में नहा गया, वो देखो कौन बेगुनाह किसी के खून में नहा गया, एक चीख सी उठी है ज़बान सलीब से। जहां तक बात आपने की माइकल साहब की, तो हिस्ट्री ये है, जब से हमें पार्लियामेंट की नुमाइंदगी मिली 73 से लेके आज तक, जितने भी मेंबरान ने नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबरान रखे, इन्होंने हमेशा ही यहूदा अक्सरियती का किरदार अदा किया, और अब जो आइंदा उम्मीदवार हैं वो भी यहूदा अक्सरियती का ही किरदार अदा कर ले। लेकिन तारिक साहब, यहूदा अक्सरियती ने तो एंड पे फांसी ले ली। लेकिन मैं आगे तरफ यहूदा अक्सरियती तो पशेमान भी हुआ, वो बाद में पशेमान भी हुआ, लेकिन ये इतने बेहद और बगैरत लोग हैं, इनको शर्मिंदगी भी नहीं आती, ये शर्मिंदा भी नहीं होते। आज जो पाकिस्तान के मसीहों के साथ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये आज कोई नया वाक्य नहीं है। सचिन भाई, मुझे बिल्कुल बड़ी एक गंदी तरीके से तारिक देवे साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मुझे बताया गया कि कॉल का खाता बंदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि छोटा मैसेज भी मिले, कोई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, कोई कमेंट भी करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहते हैं, आपके जज्बात के लिए आपका प्लेटफॉर्म हाजिर है। नेक्स्ट कॉल पे। हेलो जी जनाब, कौन सा कहाँ से? जी पादी जॉर्ज पटेल जी गुजरात से। जी पादी साहब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या फरमाएंगे जनाब? मैं आज ये करना चाहता हूँ ये बात तो ये ना कि दो मकसद फिक्र हैं, तो जी जी टीवी के आवाज ऑफ कर देती है, टीवी की आवाज ऑफ कर दें, क्योंकि बॉस का ताना बना हुआ है, तो जल्दी से बात कीजिए सर। जनाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात फरमा रहे थे ना कि दो वक्त में फिक्र है, ये कुरान पाक की दो आयतें हैं। एक जगह पे वो कहते हैं, जब उनका मतलब होता है कि तुम्हारे नजदीक दोस्ती के लिहाज से सबसे करीब वो है जो अपने आप को नसारा कहते हैं, क्योंकि उनमें पादरी है, राहब है। तो दूसरी आयत में वो जब कहते हैं कि यहूदा नसारा को दोस्त ही ना बनाओ, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है। तो ये दो वक्त में फिक्र जो है ये पुराने पाक को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये दोनों किस्म की अपने मकसद की तफसीर निकाल लेते हैं, मकसद के लिए आयत निकाल लेते हैं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया पादरी फतेह दीन साहब ने कॉल किया।
इशरत मटू साहबा ने कहा है कि ये जो अकलीती सियासतदान है इनकी पट्टियों के ऊपर शायद बंदूक है, ये कोई गैर मुरई किस्म की बंदूक है जो हमें नजर नहीं आती, शायद उनको नजर आती है। ये जनाब सारा मुफाद परस्ती है, उनको पता है जो नून के हैं वो नून की बात ही करेंगे, जो जमीयत के हैं वो जमीयत की बात करेंगे, और ये नामजद लोग हैं, इनका क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें जुदा का ना लगे। और इनका सोशल बॉयकॉट आज हमने क्या डाउनशीट पे भी बात की, सुनी भी कि किस तरह इनका कोई सोशल बॉयकॉट कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग आते हैं तो बहुत से हमारे अहबाब हैं, इनको जाती ताल्लुकात आप रख सकते हैं, लेकिन जब कौम के मामला आते हैं तो मुख्तलिफ तकारीब में इनके साथ ग्रुप पिक्चर्स भी बनती हैं, खाने भी खिलाए भी जाते हैं, खाए भी जाते हैं। इस माहौल कैसे बदले, उसमें कैसे एहसास आएगा कि ये आपके नुमाइंदे नहीं? उसमें ये है कि लोगों के रिश्तेदार हैं, तल्लकदार हैं, दोस्ती हैं, और मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ जी जी, अगर आप इत्तेफाक करें कि जितने भी मसीही हैं पाकिस्तान के, हाँ वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जी जी, ये सब हम भाई हैं। इसमें कुछ लोग मसलतों का शिकार हैं, और हमें उनसे पहले तो ये दरखास्त करनी चाहिए कि भाई अब छोड़ दो, बहुत हो गया, इससे ज्यादा जिल्लत और बेइज्जती और नहीं हो सकती। और तुम लोग जो सो कॉल नुमाइंदे अपने आप को कहते हो, पाकिस्तान में आप कोई और बात करते हो, असेंबली में कुछ और कहते हो, यहाँ आके कुछ और कहते हो। इन सब इस वक्त मुताबिक माहिर कानून कमिश्नर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सियासतदान भी हैं। कमर साहब, अकलीती अरकान की बेइज्जती भी बहुत हो रही है इतने बड़े सानिया के बाद, सानिया पेशावर के बाद, जिन्होंने शायद अभी कब्रों की मिट्टी भी खुश नहीं थी हुई शोहदा की, तो बयान ऐसे देना शुरू कर दिए कि जिससे फौज जो है वो मजीद डैमेज भी हो रहा है, दर्द में भी इजाफा हो रहा है, और इतने गैर जिम्मेदार बयान देने के बाद आपको लगता है कि अब एहसास महरूमी पहले कम तक और भी कम हो गए? सबसे पहले तो तस्कीन साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी माओं का, बहनों का, बच्चों का, भाइयों का नाहक पाया गया है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, और ये वहशत है और बरीयत है, ये कत्लेआम किया जा रहा है मसीहों का। और कुछ लोग जो इस खानिया को इस तरह इस रंग में पेश करना चाहते हैं कि जी ये जो मुज़ाकरात तो तालिबान के साथ हो रहे थे उसमें रुकावट डालने के लिए किया गया है, और ये मैं समझता हूँ कि ये चीज को गलत तासुर देना, ये एक आपने सबको पता है, ये एक पूरी हकीकत है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये एक माइंडसेट है मसीहियों के खिलाफ जो पाकिस्तान बनाए काम करता चला आ रहा है। कौन लोग हैं ये उनको सब जानते हैं, और सबको पता है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जो आज से नहीं मसीहों के खिलाफ। ये जब आपको पता है पहला वाकया पाकिस्तान की तारीख में जब हुआ था रहीमिया खां में, जब सानिया रहीमिया खां चर्च को आग लगाई गई, बाइबल को आग लगाई गई, और उसके बाद फिर ये एक सिलसिला बन गया मुसलसल, जिस तरह भागलपुर में हुआ, सांगला में हुआ, नगर में हुआ, पानीगढ़ में हुआ, गुजरा में हुआ, फिर ये शेखपुरा में हुआ, जो कानूनी में आपने देखा, गुदामबाग में देखा। वही ग्रोह है, ये वही माइंडसेट है जिसके खिलाफ हमारी हुकूमतें कोई इल्जाम नहीं दे रही। तो मतलब यहाँ लेकिन एक बात जरूर फील हुई कि कल भी हमने प्रोग्राम बात की थी, हजारा कम्युनिटी की मिसाल दी थी, कमों पे इतने ही उनके शोहदा थे, लास्ट ईयर बड़ी सर्दी थी, सर्दी ने लेके बैठे रहे। हम आम मसीहों को ब्लेम नहीं कर रहे पेशावर के, वो तो आम चर्च गोर थे, लेकिन काश को क्यादत होती, कोई डाया अमल होता। कल बड़ी आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई मुतालबा नहीं था, कोई सिर्फ एक अफसोस था, जाने वालों को गम था, कोई ऐसी बात सामने नजर नहीं आई। इतनी ज्यादा क्यादत का बुरान शायद पहले कभी फील ना किया जाए जितना कल किया गया। क्या समझें? मैं बहुत मायूस हूँ ये सारी सिचुएशन से, और आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज के साथ वहां पे क्या हाल किया जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, हजारा कम्युनिटी के साथ, शिया हजरात के साथ, दूसरी माइनॉरिटीज के साथ
सबके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी एक माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऐसी है जो हम शुरू से पाकिस्तान के वफादार रहे हैं और अब भी पाकिस्तान के वफादार हैं, और अब इतने बड़े सानिया के बाद जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आपको ये पिछले 500 साल पीछे तारीख उठा के देख लें, इतनी बर्बरियत खां के जमाने में भी थैंक यू फॉर योर टाइम। कुछ और लाइव पहुंचते हैं और एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। हाँ जी भाई, खुदावन के नाम में आप सबकी सलाम की, खुदावन आपको हमेशा सलामत रखे और ग्लोरी टीवी का शुक्रिया। सॉरी, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? हाँ जी, मैं मिस्टर रेहान फ्रॉम कैंट ब्रदर जी। हाँ जी, तो ये जो मेरी कंडोलेंस मसीह लोगों के लिए है, क्योंकि ये सब तो हम सबके साथ हुआ है। तो मैं यही आपके एक मेहमान की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि उन्होंने कहा कि एक मीडिया में वो न्यूज चल रही थी कि गांड उठाने वालों का गांव मारने वालों ने सफाया कर दिया। तो वो मेरा ख्याल है वहां मुझे ठीक बात कर रहा था कि अगर क्रिश्चियन गांड उठाने वाले हैं तो मुसलमान गांड है, क्योंकि सबको अपनी कौम की तकलीफ होती है ना अगर उनकी बेइज्जती की जाए। और दूसरा ये है कि अगर एक क्रिश्चियन का वोट ना डलता तो ये पाकिस्तान ना बनता। और मैं देखती कि कैसे पाकिस्तानी अपने आप को, मैं आपकी बात समझ गया, आपका मैसेज भी पहुंच गया। आप कमेंट करना चाहते हैं कि बात वही आ गई कि ये जो हजरत राय की एक चैनल है, ये माइंडसेट जो है ये अभी भी कहीं ना कहीं, अगरचे पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर कवरेज की है सारे वाक़े की, लेकिन वक्त लगेगा, कभी शायद ये माइंडसेट चेंज होगा, नहीं होगा, एक्सेप्टेबिलिटी होगी, नहीं होगा। पूछें क्यों? अब ये जो दहशतगर्द है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। ये बदामी पहाड़ में लोग देखे, आप और इधर उधर देखे, ये सारे पर नजर आ रहे थे। पठान फिंगर मैंने देखा कॉलेज के डब्बे बदामी पहाड़ में जो आग भी लगा रहे थे। भाई ये तो हो गए वो। अब जो चैनल पे लोग कह रहे हैं ये गंद वाली बात है, तो ये तो बात नहीं है। तो माइंडसेट अब किसका चेंज है? सिर्फ मैं कहता हूँ, वो कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द नहीं, मैं कहता हूँ मुट्ठी भर पाकिस्तानी। खुदा उनको जिंदगी दे, वो हमारे साथ है मुसलमान। मैं नाम नहीं लेता, जिसका आप नाम लोगे वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो खुदा उनको जिंदगी दे, लोग हैं हमारी बात सुनते हैं। पेशावर में तमाम काम जो है वहां के लोकल लोगों ने, मुसलमानों ने किया, कब्रें खोदी, उनके ब्लड दिया, खून दिया, तो अच्छे लोग भी हैं। लेकिन जहां तक आप माइंडसेट नफरत है हमारे बारे में, इनके जहनों में जो डाल दी जाती है, वो भाई वो कभी नहीं दूर हो सकती। वो ना को कोशिश करता है। ये उलमा का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये स्कूलों का काम है। कहाँ पे कहीं को करते हैं, कोई भी नहीं कर रहा। बहुत बड़े ऑपरेशन से पहले शायद अपनी सफर के अंदर भी सफाया करने की जरूरत है। नेक्स्ट कॉल पे। हेलो मौसम बात करूँ सर? जी, मौसम के साथ सर सबसे पहले मैं आपको आपके मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ, उसके बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के जो मुजाहिरा किया आपने, आप ब्रसल्स में भी शायद कुछ कर रहे हैं, बात मैंने सुना। सॉरी, कोई ब्रसल्स में भी कुछ तकलीफ दिया जा रहा है? कल हमारी एक मीटिंग थी, उस हवाले से बेल्जियम से वतन से कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। डेट अभी डिसाइड नहीं हुई, आपको बताया था कि आप सब अगर उसमें शामिल होते हैं और आगे करते हैं तो क्योंकि ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी वजूहात तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है हमारी कम्युनिटी के यूनिटी के जो सिद्धांत है, तो वो भी एक वजह है कि हम आपस में यूनाइट नहीं है। इस वजह से अभी इसके ये जो पेशावर में वाक़या हुआ, इसका केस खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैं थोड़ा सा गौर से देख रहा हूँ कि ये जैसे FIR खराब करते हैं ताकि केस खराब हो जाए, तो उसके ऊपर आप देखेंगे जब ये वाक़या हो तो एक तालिबान का ग्रुप जो है जंदुल्ला है, इसकी जिम्मेदारी कबूल की। बाद में तालिबान ने इस तालिबान तंजीम को इससे बरी कर दिया। आज टीवी चैनल में देख रहा था कि बैन अवी दहशतगर्द तंजीम जो है जिंदुल्ला, उसके कामों पर इसको डाला गया ताकि पाकिस्तान के माथे से ये नाम जो है। इन चीजों को गौर करें कि पाकिस्तान में ये वाक़या दूसरे शब्दों में जैसा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कारपेट के अंदर जैसे वो नीचे गंद डाल देते हैं सफाई करने के बजाय, तो वो शायद किया जा रहा है।
تشریف میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا اور ابھی بھی یہ کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو جائے گا اور اس میں ہمارے اپنے جو لیڈر ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہوگا اس کے اندر. بہت بڑا فیوچر. تھینک یو. تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ یہ جو طارق جوید سے پہلے پڑھیں گے ہمارے محترم دوست، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آتے رہے، بیس لوگ تھے، تکلیف کے نام پہ ووٹ لے لیے نہ لے لیے، تاریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی؟ حکومت پھوٹے گی، ایمان رکھنا چاہیے. ہاں یہ واقعی اصل میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جہاں سے قیادتیں پھوٹتی ہیں وہاں ہمیں پانی ہی نہیں جانا، وہ زمینیں ہی بن جاتی. آپ کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں. پچھلے دن ایک بہت بڑا آفر ہے پاکستان کو، اس کو میں فیس بک پہ اسکارٹ پہ مجھ سے بات کر رہا تھا. اس نے مجھے سوال کیا، اس نے کہا یار پروفیسر صاحب مجھے ایک بات بتایا، 80% جو معتبر ادارے ہیں کرسچنوں کے وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں، لیکن 80% آپ کے لوگ جو ہیں انتہائی غربت میں ہیں، انتہائی کم تعلیم یافتہ ہیں. کیوں؟ کون قصور؟ کس کو آپ ذمہ دار دیتے ہیں؟ تو اب اس کو تو آپ بلیم طالبان پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کو تو نہیں دے سکتے نا. پچھلے 60 سالوں میں آپ 10 بھی ایسے سیاستدان پیدا نہیں کر سکے جسے آپ حقیقی سیاستدان کہہ سکیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تعلیمی فقدان جو ہے، تعلیمی ریئرنگ جو ہے وہ اس قسم کی ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمارا قصور ہے. دوسرے پر آپ قصور نہیں دے سکتے ہیں. اور باقی تاریخ کس طرح یاد رکھے گی تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ترکی میں جب سلطنت عثمانیہ تھی تو اس وقت کرسچنس کو گرین کپڑا اور کافی کلر کا جو ہوتا ہے ڈارک براؤن وہ کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی ضد کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، ٹیپو سلطان نے کتنے چرچوں کو بین کیا، کتنے چرچوں کو تالے لگائے، کبھی تاریخ میں آپ جاتے دیکھیں. تو یہ کوئی پرسیکیوشن اگینسٹ کرسچنس کو پہلی بات نہیں ہے. سخت جدر سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پاکستان کے اقلیم کی 100 نمائندگان ہیں. مارگریٹ شرف طیبہ کرتی ہیں فرانس سے کہ کامن مائیکل کا انہوں نے نام لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامن مائیکل کو ایک شخص کا نام ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بولو یہ بولو یہ بولو. ایسے ہی بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی. گزشتہ پروگرام میں بھی ان سے بات ہو چکی ہے. تو یہ بھائی ایک بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جو دہشت گرد ہے پاکستان کے کہ قومیں ایسے ختم نہیں ہوتی. جی جی ٹھیک ہے. اس وقت جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرسچن سوشل لنک کے صدر ہیں اور ہیومن رائٹس کے بارے سے ممتاز نام. جاوید صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ اس کو سب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب اس وقت بڑی عجیب سی سچویشن میں پاکستان بلکہ میں کہوں گا کہ دو چار ہیں. پاکستان میڈیا پہ بھی اب کھل کے باتیں ہونے لگی ہیں کہ یہ چرچ پہ اٹیک نہیں، پاکستان پہ اٹیک تھا، پشاور کا جو ان دونوں رات واقع پیش آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان اپنی مسجد جماعتیں صورتحال کو مزید کنفیوز کرتی جا رہی ہیں کہ مذاکرات کریں. کیا یہ لوگ، جیسے ہم نے سنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ملٹری ونگ ہیں، تو کیا یہ لوگ طالبان کے سیاسی ونگ ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ اس کے سر میں یہ کہوں گا کہ یہ پریسوں کا خانوں پر حملہ ہے. پریسوں نے جس کے ذریعے سے اس کو شہید کیا ہے، جس کے لیے نفس مذمت ناکافی ہے. آپ مذمت نہیں، آپ ایسے پریسوں کی مرمت کی ضرورت ہے. اور جس ایڈیالوجی کا سہارا لے کر بے گناہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، آپ اس ایڈیالوجی کی باشدار پر مذمت ہونی چاہیے. اس سارے نے یہاں کر دیا ہے کہ پاکستان مسلموں کے لیے محفوظ ملک نہیں. اس لیے اب پاکستان سیاسی قیادت اور ملک کی قیادت کو غفلت کے روپ سے جا کر ہوش کی طاقت دینی چاہیے. اور ہم جو جہاں پہ مسیح ہیں، جو بڑے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو بھی تھوڑا سا امید سے جاننا چاہیے کہ ہماری جو مذہبی اور سیاسی قیادت ہے، جب وہ کسی قسم کا یہ دھیان رکھتے ہیں کہ مسیحوں کو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں مذہبی آتی ہے، یعنی ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. کیونکہ اب مسلموں کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں آپ نے فرمایا کہ یہ کنڈیم مذمت ہے، تو مرمت کی بات بھی کی، تو ان کی مرمت کیسے کریں؟ اس کی مرمت ایسے کریں کہ جو بچے کی جو ایڈیالوجی سے ایڈیالوجی کے تحت جس ایڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں تو یہ سوسائڈ پر نہیں کر رہے ہیں. آپ کو وقت آ گیا ہے کہ جو مسلمان اپنے سو کارڈ ماڈرن مسلمان کہتے ہیں، وہ ان کو اس ایڈیالوجی کو باشدار فاض سے اس کی مرمت کرنی چاہیے. جس ایڈیالوجی کے تحت یہ قتل کر رہے ہیں وہ ایڈیالوجی انسانی ایڈیالوجی نہیں بلکہ وہ قوانی ایڈیالوجی ہے اور اس کو اس کی بھرپور مذمت کرے.
اور ہمارے جو سیاستدان ہیں اس سے ہمیں کوئی ایکسرسائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک ابھی میں میسج آیا امجد بن صاحب نے میسج بھیجا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مناریز کے نام نہاد نمائندگان ہیں وہ صرف اور استعفیٰ دے دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کو اگر ان سے اخلاقی ضرورت ہے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو اس کو اسپیکر دے دینی چاہیے. اتنا بڑا کیونکہ یہ پاکستان کی طرف سب سے بڑا کاروبار ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب بادامی پاک کا کھانا ہوا تھا تبھی ایک صرف ہفتہ رہ گیا اسمبلی میں جاب بننے، اس کے باوجود ایک نمائندے نے استعفے نہیں دیے تھے، ایک ہفتے کے لیے استعفے نہیں دے سکے تھے. ابھی تو کمپنی حکومت شروع ہوئی ہے. ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم جو دوسروں کے انتخاب کروں گا کہ جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو جب اگر یہ کسی قسم کا یہ اسٹیٹمنٹ دے، پاکستان کے اسٹیٹمنٹ دے یا یو کے میں آتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے، کیونکہ اور دن آتے کبھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں، تب ہمیں ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں اضافی تعلقات کو پورا کاٹ رکھتے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کریں. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اور بڑے موجود ہیں. نیکسٹ پڑھتے ہیں. ہیلو Hello. جی جناب. جی جناب. Hello, yes. This is Dhiren. I'm an Indian Christian. جی جی Yeah, and میں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا and I find a lot of criticism آپ جو اپنے لیڈر کی کر رہے ہیں. جی جی میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ I'm really saddened by the incident itself. مگر I feel that یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی سر آپ انڈیا سے ہیں لیکن کاش آپ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. نہیں میں تو ایسے ہی بول رہا ہوں. پروگرام آپ کو ذرا تھوڑی پتہ چلنے کی اس میں کہ آپ کی حفاظت ہے وہ خدا کرتا ہے، کوئی آدمی نہیں. بندوق سے آپ کی حفاظت نہیں ہونے والی ہے. اور ہمارا خدا کیا کہتا ہے کہ ہمیں we have to send the message of love. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں مایوس ہو رہے ڈیو ٹو دا انسیڈنٹ. آئی ایگری. اور ہمیں میں تو ٹی وی پہ دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے. بٹ the point is at the moment we must send out the message جو ہمارے خدا نے دیا ہے کہ جو ہمیں گولی مارتا ہے اس کے لیے ہم گالی بھی نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں روم کی جو پورا رومن سامراجیہ تھا اس نے کرسچنوں کا کیا کیا تھا. اور آج آپ دیکھیں سب سے دنیا کے شہروں میں ڈال دیا گیا. آج باندھ کی آگ لگا دی تھی. بڑے پرسیکیوشن صحیح ہے اور یہ ہمارا شیوا بھی ہے. اور اس پہ مختلف کمنٹ آپ بھی کر دیں کہ اوپننگ ڈیمانڈ آئی ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں. تو اگر یہ عوامی نمائندے تو وہاں پہ کہیں استعفیٰ دے دیں تو آپ عوام کی مانیں. نہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. دیکھیے وہ جیسے ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ووٹوں سے نہیں آئے. میں نے کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جو ممبران پارلیمنٹ کہ ہمیں تو کرسچن کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہم ان کو ملیں گے. انعامی نمائندے ہیں تو وہ سب وہ نہیں دیں گے. میں آپ کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ سانحہ ہوا ہے تو یہ سارے جہاں کی اسمبلی کے بھی تھے یہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. نہ استعفیٰ دیتے وہ نظر تو آتے نا کہیں. اور اگر یہ کوئی بیان بھی دیتے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جمع ہی کرتے ہیں تو ہیلو جی سر میں عرفان بول رہا ہوں بلاسپور سے. کہتے ہیں خدا کرم. آپ فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے اور کھانا بہت بڑا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ریسنٹلی آیا ہوں پاکستان سے تو میں نے وہ پاکستان کو جنگل سمجھا ہے ہر وقت. یعنی 1947 سے یہ ایک جنگل ہے اور وہاں کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. یعنی ہمیں کوڑا سمجھا جاتا ہے کسی سے پیک. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں طالبان کوئی نہیں، یہ سب مسلم طالبان ہیں. آپ کبھی بھی ان کے مذہب کی کوئی بات کریں تو ریالٹی بتائیں گے تو نیشنل اور آپ کو یعنی ہم ایک ہی سلاح ہوتی ہے ہماری ڈریس پر. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ہمیں وہاں کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ جو ممبران کی آپ بات کر رہے ہیں نا یہ طرح کے جو بھی تو آگے اس طرح سے ہوتے ہیں. میں پارلیمنٹ میں بھی رہا ہوں اسلام آباد میں جب ناصر محمود ہوتا تھا تو یہ تو بزنس کرنے آتے ہیں سارے کو تو ہڈی ملتی جاتی ہے. جس کام
یعنی یہ دیکھنا یہ بھی پھر اپنے آپ کو کرسچن نہیں سمجھتے، یہ ایک بڑی بات اپرادھ کی بات کرتا ہے، یہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ کے یہ اپنے آپ کو مسلم بھی تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، عرفان صاحب ہمارا منگل کو شو ہوتا ہے لائیو، انہیں ڈبیٹ کے اوپر آپ آئندہ بھی بات کرتے رہیں، اور سکندر فلپ صاحب نے وہ کہا ہے کہ کامر مائیکل صاحب کو کئی کے سال میں پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر مطالبہ بھی کیا بہت اچھا مطالبہ آپ ہی کالر اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے. ہیلو جی السلام کون کالنگ فرام گلاسکو. جی جی اور آج میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ 2 دن سے ویسے دیکھتے ہیں جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے سچاوت کا. آئی ڈونٹ نو اف یو اگری وتھ می، لیکن میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ رادر دین ہم یہ کہیں کہ مسلمان میں یہ خامیاں ہیں یا کسی اور میں یہ خامیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، وی شوڈ لوگ کے آفٹر مارک جو ہے، کیونکہ کل کچھ لیڈیز بھی کہہ رہی تھی، ہم نے ٹاک شو میں دیکھا تھا، ٹاک شو تو پورے چینل پہ ہر چینل پہ چل رہے ہیں، بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ فار دی آفٹر مارک. جن بچوں نے اپنے ماں باپ کھوئے، جو عورتیں جن کا ایک ہی کمانے والا تھا، ٹھیک ہے نا، دیر نو سپورٹ. آئی ووڈ اپریشیٹ جیسے گلوری ٹی وی سے سوری ٹو سے اگر جیسے آپ لوگ کا ایک ٹارگیٹ بنا ہوتا ہے 25,000 کا، you need people to give money for the channel to run. I would appreciate and I would happily give کہ اگر آپ لوگ ایسا کوئی شو اپنا کریں rather than sitting and discussing about politics، آپ فائنینشلی جو ہے اس کو ڈسکس کریں. کوئی ہیلپ اگر ہو سکتی، کیونکہ لوگ انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کوئی ہیلپ کسی طرح سے سوری ٹو سے گلوری ہیز نیور کم اپ وتھ سم تھنگ لائک دس. تو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ لوگ ایسا میں ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ، آپ نے گوشت سے کال کیا. شو کے بعد پر آپ نے اگر دیکھا تھا کہ جب ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس کے بعد کھیل گئے، لیکن ہم نے لائیو ایک اور شو کیا تھا 9 بجے، جس میں سب سے میں براہ راست کہا تھا کہ جو شوزہ کی جنگیں ہیں پشاور کی، اور اس کے بعد جو زخمی ہیں وہاں پہ ان کے لیے ہم خصوصی طور پر فنڈ ریز کریں گے. ہمارے نمائندہ بھی وہاں جا سکتے ہیں، کسی طریقے سے وہاں فنڈ کو پہنچایا بھی جائے گا، اور اس سلسلے میں تفصیلات آپ کو مزید بتائی بھی جا سکتی ہیں. معلومات چاہیے تو آپ براہ راست ٹی وی کے فون نمبر اکثر بہتر آتے رہتے ہیں. کانگریس کے پروگرام جب آپ دیکھیں تو اس کو 2 نمبر پکے لگے ہوتے ہیں بلو پٹی کے، وہ ہمارے دفتر کے نمبر ہے. تو یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہم اس کو مشورے کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن میں کر دیا گیا تھا کہ گلو ٹی وی فاؤنڈیشن جو ہے یہ چیریٹی بھی ہے، تو ہم ظاہر ہے کسی بھی مسئلے کے لیے فنڈ ریز کر سکتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے، اور آئندہ بھی اگر پشاور کے وکٹس کے لیے آپ کو جو بھی فنڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے براہ راست بات کر لیں. اور صرف یہ مینشن کریں کہ یہ پشاور کے شہدا اور زخمیوں کی فیملی کے لیے ہم فنڈ دیں گے، تو وہ جو فنڈ ہے وہ لائف سورس کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، وہ بلکہ براہ راست ان فیملیز کے لیے استعمال ہوں گے جنہوں نے پیاروں کو کھویا ہے، یا جن کے پیارے اتنے زخمی ہوئے ہیں کہ کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے کسی کی بازو یا ٹانگ کٹ گئی ہے، جسم پہ ایسا لگے، وہ بھی سمجھے کہ آدھا ساری زندگی کے لیے ختم ہو گئے، دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہو گئے. تو آئی ہوپ کہ یہ بات کلیریفائی ہو گئی، نہیں ہوئی اکثر بہتر اگر ہمارے پروگرام آتے رہتے ہیں کے، یا آپ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اگر آپ ہیں مجھ سے آپ براہ راست کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو نمبر دے دوں گا اپنی ٹیم کا، اپنے آفس کا، تو یہ آپ خود پہل کر سکتے ہیں. یہ ویڈیوز بھی آ گئی تو 3 خان یو کے میں تو 3 خان فیس بک اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں میسیجز دے سکتے ہیں. اور ابھی چاہتا ہوں ذرا کوئی 1 منٹ کا میسج ہوگا، شاید 1 منٹ میں ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں. اگر آپ براہ راست نواز شریف صاحب کو اگر مشورہ صاحب دینا چاہتے ہیں، نہیں صاحب کیا دیتے وہ تو میں جہاں سن رہا ہوں، اگر وہ سب سے میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا بڑا سیٹ اپ یہاں میں موجود ہے، ان کو کیا مشورہ دیں گے وزیر اعظم پاکستان کو؟ مجھے بھی یہ نواز شریف کے بس کی روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ شطرنج کا کھیل ہے جو ہماری آرمی اور ان کے بڑوں کا گیم ہے. آرمی کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا خیال آرمی جو پچھلے 7 سال سے گیم کھیل رہی ہے وہ اپنی جان میں پھنس چکی ہے، ٹھیک ہے. میرا خیال دنیا میں شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ جرنیل لیول کے بندے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں، اور یعنی یہی جرنیل اگر انڈیا کی فوج کے ہاتھ سے مرتا تو مجھے کیا پتا ہے کہ شاید آپ مشورہ دینا نہیں چاہتے، لیکن ایسا آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی میرا مشورہ میاں صاحب کو یہ ہے کہ میاں صاحب ایک عدالت جہاں ہے لیکن اس سے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں
बादामी बाग के लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया, गोजरा के मसीहियों के जो कातिल हैं उनको कोई सजा नहीं दी गई, सरगोदा के जो बेघर लोग हुए हैं मसीह जिनको गांव से निकाल दिए वो दरबदर हो रहे हैं। तो कम ऐसे छोटे छोटे मामला तो आपकी पंजाब गवर्नमेंट हल कर सकती है, तो कुछ रहम करें। नहीं भाई साहब, प्रोफेसर महमूद भाई साहब और सलीम जाना साहब का भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस स्पेशल ट्रांसमिशन में। और उन्हीं मनाजर के साथ आप से जोड़ना चाहूँगा जो आपने प्रोग्राम में भी देखे, ये एक ट्रिब्यूट भी होगा, चंद लोगों की ग्राफिक होगा, लेकिन क्या करेंगे हकीकत है ऊंचाई है जिसका सामना हम तस्वीरों की सूरत में कर रहे हैं। हमारे बहन भाइयों ने लाइव देखा अपनी आंखों से पेशावर में, तो बहुत एरियाज में। तो फिर आपसे फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी, हम लोग जारी है।